بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی سے جب اللہ نبی کو پیغام بھیجنا چاہتا ہے، وحی بھیجنا چاہتا ہے، تو عام طور پر اس کا تین طریقہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ سب پردے کی آڑ میں اللہ تعالیٰ بات کرے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بات کی، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات بات کی. یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جبریل علیہ السلام کو، وہ آپ کے پاس آ کے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے 23 سال. اور یرسل رسولا وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا، وحی کے ذریعے بات کرتا ہے. یا پھر پردے کے پیچھے یا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیج کے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام سناتا ہے. پچھلی مرتبہ میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہو گئی تو آپ نبی بنائے گئے اور آپ پر قرآن مجید نازل ہوا. وحی کس کو کہتے ہیں؟ یہ اردو کا وحی ہے، یہ عربی کا وحی ہے. وہی آدمی، وہی قصہ، وہی لوگ ایسا بولتے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ وحیون ہے. وحی کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، بولنا، بتانا، سمجھانا، اس کو وحی بولتے ہیں. یہ اچھے کے لیے بھی آتا ہے، غلط کے لیے بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تو وحی کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ نے وحی کی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ تم اس بچے کو ڈال دو سمندر میں. یہ اللہ تعالیٰ نے وَوَقَعَ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، دودھ پلاؤ، اگر اس پر ڈر ہو تو پھر اس کو ڈال دو نیل میں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پیغمبر نہیں تھی، ان کے دل میں اتنا پختہ ارادہ ڈالا کہ وہ کر کے گزری. اس کو بھی وحی بولتے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی. مکھی اس کے دل میں وحی کی کہ پہاڑوں میں تم اپنا بسیرا بناؤ، درختوں میں اپنا بسیرا بناؤ، گھونسلہ بناؤ، شہد تیار کرو. اس طرح وہ بھی ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی طرف تو وحی نازل کی. یہ بھی ہے کہ شیطان بھی ایک دوسرے پر وحی کرتے ہیں. شیطان کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، جیسے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ شیطان ایک دوسرے کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اس میں وہ دھوکہ کھا کے اس پر عمل کرتے ہیں. وحی کا معنی اشارہ کرنے کا بھی آتا ہے.
فخرج من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. زکریا علیہ السلام کو بچے نہیں ہو رہے تھے، دعا کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کی حالت میں خوشخبری سنائی، تم کو بچہ ہوگا، تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن زکریا علیہ السلام نے پوچھا اللہ مجھے کیسا معلوم کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ آ گیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری زبان بند ہو جائے گی، 3 دن تک تم بات نہیں کر سکتے. اب بات نہیں کر سکتے تو بات آتی نہیں ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، نصیحت کریں گے، بولے صبح شام اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو. تو اس کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا، اتنے معنی میں وحی کا لفظ آتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اپنے حساب سے پہلے ہی لکھ دیا. توراتوں کے انجیل سب ایسے لوح محفوظ جن کو ریکارڈ باکس ہم کہہ سکتے ہیں، ایک اللہ کا ریکارڈ باکس ہے جو قلم نے لکھا. جب سے دنیا پیدا ہوئی قیامت تک جتنی باتیں ہوں گی سب اللہ نے لکھ کر اس کو ریکارڈ کر لیا. اس میں قرآن بھی تھا کہ نبی بنائے جائیں گے اور ان کو جو ہے قرآن دیا جائے گا، قرآن بھی لکھا ہوا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دن، نبی بنائے جانے کے دن قریب آئے، بیت العزہ جو لوح محفوظ ہے اس کے کاٹ باکس سے پورا قرآن لا کے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہلے آسمان پر پہنچا دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں اتارا. قرآن مجید تو اب تک اترتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کو اتارے. اس کا مطلب علماء یہی لکھتے ہیں بیت العزت سے پورا قرآن ایک ساتھ نکال کے آسمان پر لگ دیے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، وہاں سے اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا اتنی وحی لا کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے. تو 2 نزول ہوئے، 2 اتارنا ہوا قرآن کا. ایک اتارنا بیت العزہ لوح محفوظ سے لے کے آسمان پر، پہلے آسمان پر ایک اتارنا یہ ہوا. دوسرا اتارنا جب اللہ کے رسول نبی بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام اس قرآن میں سے جو نازل کرنا اتنا لا کے نازل کرتے تھے. 23 سال میں یہ پورا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول آپ کو وحی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام آپ کو کیسا آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کے انسانی شکل میں مجھے پڑھا کے جاتے. مدینے مکے میں ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا دحیہ کلبی. ایک آدمی کا نام تھا دحیہ کلبی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. جب معلوم ہوتا عورتوں کو کہ دحیہ کلبی گھر سے نکلے، عورتیں سب جھانک کر دیکھتی اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے. حضرت مصعب ابن زبیر بھی ایسے ہی بہت خوبصورت تھے. تو ان کی شکل میں آ کر بیٹھ کے پڑھاتے جیسا کہ دوسری جگہ آتا ہے ایسے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں نہ آ کر فرشتے کی شکل میں لا کر مجھے اللہ کا پیغام پہنچاتے، جیسا کہ اقرأ بسم ربک آیت وہاں نازل ہوئی نا، جبریل علیہ السلام اپنی شکل میں آئے، اللہ کے رسول دیکھے اتنے بڑے تھے پورا آسمان چھا گیا تھا. وہ لا کر کبھی کبھی ایسا پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا گھنٹی کی آواز آتی، یہ کہتے اللہ کے رسول یہ بہت مشکل میرے لیے، اتنا پسینہ چھوٹ جاتا، کیا ہے صحیح اس کا مطلب، کیا یہ آیتیں ہیں وہ میں سمجھتا. جبریل علیہ السلام نے آ کر گویا آپ کے دل میں یہ گھنٹی کی طرح آواز سنائی دیتی. دوسروں کو سنائی نہیں دیتی، ہو اللہ کے رسول کو سنائی دیتی. ایسا بھی وحی آتی تھی. کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بہت سخت مرحلہ تھا، گھنٹی کی شکل میں جو آتا تھا. پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ ٹیلی گرام آفس میں ہم جا کے پہلے تار لکھ کر دیتے،
اس کے پاس ایک گھنٹی کی طرح ہوتا، اس کو کٹ 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 ایسا بجاتا، جہاں بجاتا یو پی بہار بنگال وہاں آواز آتی، وہاں ایک آدمی بیٹھے رہتا، وہ کٹ کٹ آتا نا یہ بی سی ڈی ایسا لکھتے جاتا. ہم لوگ دیکھ رہے، آپ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، ہم لوگ اپنے بچپن میں ٹیلی گرام بھیجنا تو ایسے کرتے تھے. یہ ایک گھنٹی، لیکن یہ تو کٹ کٹ کی آواز سنائی دیتی، لیکن اللہ کے رسول پر جو وحی آتی تھی وہ آواز آتی نہیں تھی، اللہ کے رسول کو آتی تھی. کتنا مرحلہ سخت ہوتا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میرے ناک پر ہوئی آپ کا سر مبارک تھا، وحی آئی آپ پر تو ایسے معلوم ہوتا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اتنی سختی ہوتی تھی، اللہ کا رسول پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. یعنی عرب کی جنوری دسمبر کا مہینہ بھی ہوتا، پسینہ پورا پسینہ ہو جاتا، ہوتی سردی میں بھی ویسا بھی ہوتا تھا. کبھی اللہ کے رسول کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے نا. اس کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان روح القدس نفخ فی روحی ان نفسا لن تستكمل لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فاجملوا بالطلب. ایسا فرمایا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جبریل علیہ السلام میرے دل میں بات ڈالتے، میرے دل میں بات ڈالتے، لیکن یہ پکی بات. کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی خیال آتا نا، ویسا ہی ہو جاتا، ایسا نہیں ہے. اتنی پکی بات ڈالتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، کوئی انسان دنیا میں اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کی روزی بھی اور اس کی زندگی پوری نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جب ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں نا تبھی اللہ تعالیٰ ہماری روزی لکھ دیتا، کتنے کلو کھائیں گے، کتنے ٹن کھائیں گے، کتنا پانی پئیں گے. یہ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی. یہ پورا کرے گا بھی مریں گے، آدھا کلو باقی کھانے کا نہیں مریں گے، وہ آدھا کلو بھی پورا ہونے کے بعد ہی مریں گے. اللہ کی عجیب و قدرت ہے. ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی مریض ہوتا ہے، کھاتا نہیں، ایک لقمہ کھاتا نہیں، ایک دانہ نہیں کھاتا، مرنے سے پہلے اچانک اس کو خواہش ہو جاتی مجھے کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، کھولا کھلاؤ. کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مر جاتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے جی. یہ سب سوچتے رہے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ تیری قدرت کتنی بڑی ہے اور تو کتنا بڑا کارساز ہے. تو نے دنیا کا سارا انتظام کر دیا نا اللہ تعالیٰ. اللہ کے قدرت کی نشانیاں یہ سب کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر قدرت ہے. تو اس حدیث کے اندر وہی آیا کہ صاحب کوئی بھی آدمی اس وقت تک، آدمی بولے تو مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو. بچہ بھی ایسا ہے نا، ماں کا دودھ پیا، یہ گھونٹ دو گھونٹ پیا مر گیا. کبھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ماں کا خون پیتے رہتا ہے، جب وہ بچے دانی میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں مر جاتا. اتنا خون پینا تھا اسے، پی لیا مر گیا. ایسا بھی بچے مر جاتے نا ماں کے پیٹ میں. ایسا بھی ہوتا. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ہمارے رسول نے ساری باتیں ہم کو بتائی ہے، اس لیے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے ان سب باتوں کو دیکھ کر. تو اس طرح قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 سال میں. 13 سال مکے میں اور مدینے میں 10 سال. آخری آیت اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آئے، تقریباً 40 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ سے ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر تم سب کو تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. آخری آیت، پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی، 5 آیتیں.
اور بالکل آخری میں یہ آیت نازل ہوئی. اگرچہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی لیکن یہ عرفات میں نازل ہوئی. اس کے واپس آ کر 40 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. بس حدیثوں میں اس کی صراحت ہے، اس لیے آخری آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کا درجے بھی، وحی کا معنی بھی آپ نے جان لیا. اب جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، حکم بھی ہوا کہ آپ دوسروں کو پیغام پہنچائے. اس کا تھوڑا سا میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ڈر گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کے ان کے چچیرے بھائی کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس. دیکھو یہ بہت پریشان ہیں، ان کی بات سنو. اللہ کے رسول نے پورا بتایا کہ میں ہمارے خیال میں رہتا تھا، اس طرح فرشتہ آیا، آ کے مجھے پڑھا کے گیا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا. محمد تم جب یہ کام کرو گے نا، مکے والے تم کو پریشان کریں گے، تم کو ستائیں گے، تم کو تکلیف دیں گے، تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ تم کو مکے سے نکال دیں گے. یہ سن کے اللہ کے رسول کو پریشانی ہوئی. ابا مخرجیہم، مجھے نکالیں گے مکے سے؟ ہاں جی، جتنے انبیاء کرام آئے بہت سے نبیوں کو ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی بستی سے باہر کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے، نہیں رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب احکام نازل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف دعوت دینے لگے. کہاں سے شروع کرنا؟ آج کے حالات دیکھیے، ہم جا کے دین اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، حالانکہ نئے مسلمان کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے جی. روڈ میں جا کر کھڑے ہو کے جیسے اسلام کی دعوت دے، پہلے ہوتا تھا، کرتے تھے لوگ، کرسچن بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے، کرسچن زیادہ کرتے تھے. بس اسٹینڈ میں، ٹرین میں، ادھر ادھر اور بھی بیٹھے ان کو لا کر پرچی دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام ہے بول کر، جو غلط پیغام ہوتا تھا. لیکن پھیلاتے تھے دین کو، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اب آپ کا حکم ہوا کہ دین کو پہنچائیے دوسرے تک. کس کو پہنچائے؟ ڈر تو ہوتا ہے سب کو. پہلے تو آپ نے اپنی بیوی کو بتایا، کہا کہ میں ایمان لاتی ہوں آپ کے اوپر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی. پھر دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 10-11 سال کے بچے تھے لیکن سمجھدار تھے، وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے. تیسرے زید بن حارثہ، آپ کے غلام، آزاد کردہ غلام تھے، وہ یہ سب گھر کے لوگ، وہ بھی ایمان لائے. گھر میں 3 لوگ ایمان لائے، آپ کی بیوی، آپ کے ہونے والے داماد یعنی کہ چچیرے بھائی حضرت علی، اور تیسرے تھے زید بن حارثہ، اللہ کے رسول کے آزاد کردہ. 3 آدمی گھر میں ابھی مسلمان ہوئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جگری دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ بھی کاروبار کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی کاروبار کرتے تھے. مکے کے بڑے مالداروں میں سے ایک مالدار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت قریب. اللہ کے رسول کو بھی، ان کو بھی 2.5 سال کا فرق. اللہ کے رسول بڑے، حضرت ابو بکر صدیق ان سے 2.5 سال چھوٹے. ہمیشہ ساتھ رہنا، ہاں ایک دوست جیسے رہتے نا، ویسے دوستی آپ کی تھی حضرت ابو بکر صدیق سے. ان کو سنا ہے اور وہ بھی انتظار میں تھے کہ بت پرستی سے کب بچیں گے. بت پرستی نہیں کرتے تھے لیکن ان کے دل میں بات تھی کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، قریش کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو بولے تو فوراً آپ بھی مسلمان ہو گئے. 4 آدمی مسلمان تھے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بہت دوست تھے مکے میں، بہت دوست تھے. طلحہ بن عبید اللہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سعد بن ابی وقاص تھے. ایسے تقریباً 10-11 دوست تھے. حضرت عثمان بن عفان
یہ بھی حضرت ابو بکر کی عمر کے سمجھیے بڑے تھی، 40 سال کے تھی، اتنے بڑے. ان کو بولے تو بہت ان کو خوشی ہوئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، آپ کی 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. ان کی بات ہو گئی تھی یا تو ابو لہب کے بیٹے سے یا پھر عتبہ کے 2 بیٹوں سے کہ شادی ہمارے بیٹوں کی تمہاری بیٹی سے ہوگی. جب اللہ کے رسول نبی بنے، انہوں نے کہا بیٹوں سے طلاق دو، ایسے طلاق ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے کہ محمد کی بیٹی سے، ابھی نبی نہیں بنے تھے نا، تب سوچے محمد کی بیٹی سے میری شادی ہوئی تو کتنا اچھا ہوگا. ابھی ان کی خواہش پوری بھی نہیں ہوئی، ابو لہب کے بیٹے سے منگنی ہو گئی. ان کو افسوس تھا. اب جب یہ معلوم ہوا کہ نکاح ٹوٹ گیا، اب ان کو خوشی ہوئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اچھا انتظام کر رہا ہے، آپ مسلمان ہو گئے. اور ان کے دل کی تمنا بھی پوری ہوئی. 2 بیٹیوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی. تو حضرت عثمان، اب سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو مکے کے جو کافر تھے، ابو لہب آپ کا سگا چچا، ابو لہب آپ کا سگا چچا، ابو جہل، اس طرح کے لوگ اللہ کے رسول کے خلاف کرتے، منع کرتے نہیں کرنا. ہمارے بتوں کو برا نہیں بولنا. ہمارے باپ دادا کو بیوقوف بولتے کیا؟ ہم کو بیوقوف بولتے کیا؟ مستقل یہ لوگ بولتے تھے. اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹا بھی بچھاتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے. آپ جب نماز پڑھتے تو گندگی لا کر آپ کے پیٹ میں ڈال دیتے تھے. اتنی سب تکلیف دیتے تھے. جب دیکھا کہ صاحب اتنے سے کام نہیں بنتا ہے، اب اس کو کچھ اور کرنا. حج کا سیزن آ رہا تھا تو سب مل کر مشورہ کیے. اب حج کو آتے نا، باہر بستیوں سے سب آتے، ان کی بات ساری جگہ پھیل جائے گی، کیا کرنا؟ مشورہ کیے. دیکھو ایک راستے میں ایک آدمی بیٹھنا، بڑے بڑے آدمی، بولنا مکے میں ایک دیوانہ ہے، اس کی بات نہیں ماننا. مانے تو تمہاری بیوی میں تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا، تمہارے والد میں تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا، تمہارے بیٹوں میں تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا. سب کو کاٹ کر چھوڑ دیتے. بہت غلط آدمی ہے. ایسا بولتے تھے. جادوگر کا آخری اور فیصلہ کیے، شاعر بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں ہے، کیا بولنا، جادوگر بولیں گے. سب لوگ وہی بولتے تھے. خود بخود یہ پیغام پھیلنے لگا. مکے کو آنے سے پہلے ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس طرح محمد ایک ہیں، وہ نبی ہیں، ان کی باتیں ایسی ہیں. ایمان تو نہیں لاتے لیکن معلوم ہو جاتا. وہ بھی جا کے اپنی بستی میں بولتے کہ ایک آدمی پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی ہیں. اس طرح خود بخود یہ پیغام پہنچتا تھا. یہ بھی ہوا، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر بولے، ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو منع کیجیے، ورنہ جو ہے آپ ہٹ جائیے راستے سے، ہم جو چاہیں گے اس کو کر لیں گے. دھمکی دینے لگے کہ سب لوگ آتے. ابو طالب بھی پریشان ہوئے. بھتیجے کو بلا کر بولے، بھتیجے مجھے پریشان مت کرو، تکلیف مت دو. دیکھو یہ لوگ آگے ایسا بول رہے ہیں، تم اندر اندر کچھ بھی بول لو، ان کے خلاف مت بولو. اللہ کے رسول کو 2 مرتبہ سمجھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا اس کو، میں کرتا رہوں گا. جب ان کے نظر میں یہ بھی ہوا کہ ماننے والے نہیں ہیں، اب تیسرا کام انہوں نے کیا کہ آپ پر جو ایمان لائے ان کو بہت مارتے پریشان کرتے تھے، بہت مارتے بہت پریشان کرتے. پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا حضرت سمیہ خاتون بھاندی، ان کو بہت مارے، یہاں تک کہ تیر ان کے شرمگاہ میں مار کے ان کو ختم کر دیا. ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اتنا مارے جان چلے گئی ان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی لبینہ، اس کو حضرت عمر بہت مارتے تھے. اس کا کہتے تھے
میں تھک گیا تم کو مار مار کے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ماروں گا، بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، ذرا تھکن تو پھر مارتے، ایسا تکلیف دیتے تھے جی۔ دیکھو ایمان لائے تو کتنی پریشانیاں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سکون چین کی زندگی رہے گی؟ کچھ بھی نہیں جی، پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، ان کو بھی تکلیفیں پریشانیاں ہوئی، ایسا اللہ نے کہا ہے۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور رہے گا، تکلیف ذرا بھی نہیں آئے، نماز پڑھو رکھو، حرام کا کاروبار کرو، جھوٹ بولو، کیا بھی تکلیف آتی ہے، سچ بولیں گے، نماز پڑھیں گے، نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، تکلیف نہ آئے گی، پریشانی آئے گی، لوگ گالی بھی دیں گے، ماریں گے، ان کی بات تو دور کے سمجھے کافروں کی، درگاہ کے خلاف بھی آپ ابھی کب بولے کھڑے ہو کر تقریر کرے، درگاہ کے پاس جا کے چھوڑے گئے، اور روڈ میں جا کے آپ اگر کہیں ایسا بھی جھوٹا ہے، فلاں ہے، شرک ہے، چھوڑیں گے وہاں آپ کو مار مار کے آپ کو کر دیں گے، ہے نا؟ اتنی محنت ہو جی، تو جو بھی جتنے ہوں گے، اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوتی ہے اللہ کے رسول دین پر چلنے میں؟ کہا نبیوں کو جی، نبیوں کو ہوتی سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ پریشانی، پھر اس کے بعد نبی کے راستے پر چل چلتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لیکن نبیوں سے کب تکلیف ہوگی؟ یہ ہمارے رسول نے فرمایا، اس طرح یہ لوگ کافر تکلیف دینے لگے مسلمانوں کو، اس کے بعد کے بھی بہت سارے حالات ہیں، اگر اللہ زندگی باقی رکھا تو انشاءاللہ ان کو بھی سنائیں گے۔ یہ سب سننے سے کیا ہے؟ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا محمد تم کو پہلے نبیوں کے قصے سناتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارے دل میں اور بھی پختہ ایمان ہو جائے۔ مجھے مانتے کیا؟ اس سے پہلے کتنے نبیوں کو مارے؟ خود اللہ نے کہا تمہارے دل کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے یہ واقعے ہم سناتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ واقعات سناتے ہیں صحابہ کرام کے، آپ کے دل میں یقین پیدا ہو کہ دیکھو اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، ان کو اتنی تکلیفیں ہوئی تو ہم کو اگر تکلیف ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہم کو ملتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان میں پختگی نفسی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غفلتوں کو دور کرے۔ اللہ کے رسول سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بے حساب محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے دنیا کے سارے مسلمانوں کو بچائے، ہم کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی ظلم کا حکومت کا خاتمہ کرے۔ کبھی آتے ہیں حکومت پر راج کریں گے 4 سال 5 سال، پھر اللہ کی مصلحت جب ہوگی پھر بھی وہ ذلیل ہوں گے، پھر بھی خوار ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کرے گا۔ ظالموں کے متعلق اللہ نے کہا ہم علم رویدہ، کافر ستاتے پریشان کرتے، تھوڑی مہلت دو ان کو، چھوڑو، ظالموں کو ظلم کرنے ہم بھی چھوڑتے ہیں، جب پکڑیں گے تو پھر نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ایک مومن ہمیشہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، اپنے پاس بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔